السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم آپ کے لیے لے کے آ گئے ہیں ویڈیو، صرف 5 منٹ کا مرد تھا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ جیسے کہ ہمارا ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص، بہت ہی زیادہ خاص ہونے والی ہے، کیونکہ بنے رہیے گا ویڈیو میں۔ آپ کو یہ وہ جانکاری ملیں گی جو آپ نے پہلے نہیں سنی ہوں گی۔ تو چلیے، کیونکہ حدیث کی باتیں کوئی معمولی باتیں نہیں ہوتی ہیں، وہ ہماری زندگی کو ایک دم سے بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ جتنی ہماری زندگی میں پریشانیاں آئی ہوتی ہیں، کسی بھی شکل میں رکھ لو، انسان کی شکل میں زیادہ پریشانی آتی ہے، انسان کا زیادہ دشمن ہے۔ تو اگر آپ حدیث سے جڑے رہتے ہو تو آپ کی تمام پریشانیاں ایسے منٹوں میں دور ہو جاتی ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، کیونکہ یہ کوئی ہوا میں چھوڑی ہوئی بات نہیں ہے، یہ اپنی فیلنگ سے، یعنی اپنے اوپر ترجمہ کیا ہوا بات ہے۔ کیونکہ حدیث وہ طاقت ہے، ہماری وہ طاقت ہے کہ ہم اگر اس کو پکڑ لیں نا تو ہمیں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے ہمیں ہلا پائے، کیونکہ وہ طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ یقین ہمارا وہ طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئے راستے پہ ہمارے لیے چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب ہم اپنے اللہ سے ہی ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے نا، تو ہمیں دنیا کی کوئی بھی طاقت ہم کو نہیں ہرا سکتی۔ تو ایسے ہی ہم اپنی دین کی باتوں پہ چلتے رہیں گے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے ہم کسی کو تکلیف پہنچائیں، کیونکہ دین کی باتیں ہمیں وہ چیز سکھاتی ہیں، نہ ہی تو ہم کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، نہ ہی اپنے آپ کو کسی کو تکلیف پہنچانے دیتے ہیں۔ کیونکہ کوئی انسان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہمیں چھو کر بھی چلا جائے۔ کیوں؟ ہم اسے اپنے قریب آنے دیتے ہیں تب وہ ہمیں چھو کر جاتا ہے۔ اتنی طاقت نہیں کسی انسان میں کوئی ہمارے پاس ہو کر بھی گزر جائے۔ وہ طاقتور کم ہوتا ہے جب ہم ان سے اپنے پاس آنے دیتے ہیں، تب وہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ تو چلیے آگے بنے رہیے، کیونکہ آپ کو اسی طرح کا حوصلہ ملنے والا ہے۔ اس حدیث کی باتوں سے ہی آپ کو حوصلہ ملنے والا ہے، آپ کی جتنی پریشانی سب دور ہو جائیں گی۔ کسی کو بھی اپنی زندگی میں مت اتنی اہمیت دیجیے کہ وہ آپ کو اس طریقہ سے دکھی کر دے کہ آپ پریشان حال رہو، کیونکہ آپ ہو اپنے لیے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے، خدا ہے نا، باقی کا سب سنبھال لے گا۔ چلیے بنے رہیے گا ویڈیو میں شروع سے آخر تک، کیونکہ ہم آپ کو اسی طریقے کا حوصلہ ہر ویڈیو میں دیتے رہیں گے اور آپ کو اسی طریقے کی پیاری پیاری باتیں بتاتے رہیں گے، جس سے آپ کی زندگی کو خوشحال، یعنی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ جتنی بھی آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں وہ چٹکیوں میں ختم ہو جائیں گی۔ تو چلیے بنے رہیے، یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی بنائی جا رہی ہے خاص، کیونکہ بہت محنت کے ساتھ ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ یہ تو آپ سب یوٹیوبروں کو پتہ ہوگا، جو محنت کر رہا ہے اسے سب کو پتہ ہے کہ محنت کتنی کری جاتی ہے اس چیز میں۔ تو چلیے چلتے ہیں۔ اسلامی تاریخ: حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً، یعنی ہمیں طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ اپنے صحاباؤں کا قصہ سن کر۔ ہمیں حوصلہ کہاں سے ملتا ہے؟ اپنے نبی کی باتیں سن کر۔ ہمیں ہمت کہاں سے ملتی ہے؟ اپنے اللہ پہ بھروسہ کر کر۔ یہ 3 چیز آپ کی زندگی میں بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، وہ کہاں سے آئے گی؟ چلیے بنے رہیے ویڈیو میں، ہم اس طرح کا حوصلہ آپ کو دیتے رہیں گے اور طاقت کے ساتھ ساتھ اچھی اچھی باتیں بھی بتاتے رہیں گے، کیونکہ یہ ساری باتیں اس حدیث میں لکھی ہیں، ہم نہیں لکھ رہے۔ تو چلیے، صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی زندگی کو اس طرح سے روشن کر دے گا کہ آپ کھلکھلا کر، یعنی زندگی جتنی بھی زندگی ہے آپ کی خوشیوں سے ایسے پھول کی طرح مہکتی ہوئی نکلے گی۔ کسی کی ہمت نہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی دخل بھی کر جائے۔ تو چلیے بنے رہیے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ہی جالوت و بادشاہ کو قتل کرنے کی بنی اسرائیل کو اس کے ظلم سے و ستم سے نجات دلائی تھی، یعنی قتل کر کے اس کے ظلم و ستم سے نجات دلائی تھی۔ ہم کسی کو قتل تو نہیں کر سکتے، لیکن اپنے آپ کو ظالم سے بچا سکتے ہیں۔ جو ہم پہ ظلم کرنے کی کوشش کر رہا ہے نا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ ہمارے سامنے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس ظالم کو آپ سمجھا دیے کہ اس شبدوں میں ہی آپ اتنا، مطلب جب حد سے زیادہ ظلم بڑھ جاتا تھا تو وہ انسان یا تو اللہ کے ہاتھوں حلال ہوتا تھا، اور یہ انہوں نے قتل کر کے اس کو مطلب آزاد کیا تھا۔ تو چلیے آگے چلتے۔ جالوت بادشاہ کو قتل کرنے کے بنی اسرائیل کو اس ظالم سے و ستم سے نجات دلائی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں کو خلیفہ کا طلب عطا کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے
हज़रत इब्राहीम भाई के इसी को खलीफा का तलब किया था, किसके बाद? आदम अलैहिस्सलाम के बाद। तो चलिए आगे चलते हैं। वो बेक वक्त यानी नेक बंदे थे, बे वक्त नबी रसूल और हाकिम बादशाह थे। अल्लाह ताला ने इनको ज़बूर नामी किताब दी थी, अल्लाह ताला ने इनको ज़बूर नामी किताब दी थी जिसमें तौरात के मुताबिक अहकाम थे, मगर उसका अक्सर हिस्सा अल्लाह ताला का यानी अक्सर हिस्सा अल्लाह ताला के अहमद व सना बिशारत व खुशी खबरी व हैज व नसीहत और खुदा की तस्बीह पर मुश्तमल था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसी आवाज़ अता फरमाई थी कि जब ज़बूर की तिलावत करते तो जिन्नात व अन्नास, यहाँ तक कि जंगल के जानवर पर भी परिंदे सब झूमने लगते थे। अल्लाह ताला ने उनकी आवाज़ में इतनी मिठास अता फरमाई थी, जब किताब को ज़बूर को पढ़ते थे तो सभी झूमने लगते थे, यहाँ तक कि जानवर जिन्नात जितने भी इंसान सब उनकी आवाज़ को सुनकर झूमने लगते थे। अल्लाह ताला ने इतनी आवाज़ प्यारी उनकी अता फरमाई थी, मतलब इतना आवाज़ में इतनी मिठास थी कि सारे इंसान झूमने लगते थे, इंसान जानवर जितने भी थे सब झूमने लगते थे और अहमद व तस्बीह में मशगूल हो जाते। वो परिंदों की बोलियां यानी वो परिंदों की बोलियां भी जानते थे, बोलियां भी समझते थे। अल्लाह ताला ने इनके लिए लोहे को नरम कर दिया था, अल्लाह ताला ने इनके लिए लोहे को भी नरम कर दिया था। वो आसानी से जरे यानी आसानी से लोहे को किसी भी शक्ल दे सकते थे तो लेते, और लड़ाई के मौका पर इनको पहनकर दुश्मन से अपना बचाव करते, यानी लोहे को किसी भी आकार में मोड़ कर सकते थे तो उसको पहनकर वो दुश्मन से अपना बचाव भी किया करते थे और उसी से अपना गुजारा भी किया करते थे, यानी अपना खर्चा भी निकाला करते थे उसी लोहे से। तो चलिए आगे चलते हैं। पानी और दूध और मक्खन में तब्दील हो जाना, यानी पानी को मक्खन और दूध में तब्दील हो जाना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी को मक्खन और दूध में तब्दील कर दिया था, वो कैसे किया था? तो चलिए बने रहिएगा वीडियो में तो आपको समझ में आएगा। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालिम बिन अबीन लजद रजा से मकबूल है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो आदमियों को अपने किसी काम से भेजा तो वो दोनों अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन दो आदमियों को भेजा था, वो आदमी दोनों अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह हमारे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो चलिए आगे जान लेते हैं। कुछ भी नहीं है तो अल्लाह ताला तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कहीं से मस्किज़ा ले आओ, यानी कहीं से मस्किज़ा ले आओ। तो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने हाथों से बंद कर दिया और फरमाया अब जाओ, जब तुम फलां जगह पहुँचोगे तो अल्लाह ताला तुमको रिज़्क़ देगा, यानी तुम जहाँ कहीं भी रुकोगे अल्लाह ताला तुम्हें जहाँ जाना है ना वहाँ रुकोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें वहाँ रिज़्क़ देगा। तो चलिए जान लेते हैं। तो देगा तो चुनांचा वो दोनों चले और जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई जगह पर पहुँचे तो मस्किज़ा खुद ब खुद खुल गया। देखा तो उसमें दूध और मक्खन था। देखा तो उसमें वो खुद ब खुद मस्किज़ा खुल गया। देखा तो उसमें दूध और मक्खन था। उन दोनों ने खूब पेट भरकर खाया और पिया। तो देखा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब कोई भी मतलब ऐसी नहीं जैसे कि कोई भी उनके पास से भूखा जाता था, कोई भी जो भी चीज़ फरियाद लेके आता उनकी फरमाइश को वो पूरा करते थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी चीज़ें मतलब अता की थी। वो चाहे तो कुछ भी ज़मीन में मंगा के खा सकते थे, लेकिन खुद इतनी तकलीफ़ में रहते थे। उनका खाना सिर्फ जौ की रोटी थी, यानी सूखी जौ की रोटी थी, वो भी वो कई दिनों बाद खाते थे, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। मतलब वो चाहते तो कुछ भी खा सकते थे, जन्नत से खाना मंगा कर भी खा सकते थे, लेकिन वो अल्लाह के प्यारे थे ना, इसलिए से उन्होंने कहा मैं यहाँ जो खा लूँगा ऐसा उनकी ज़िंदगी गुजार लूँगा तो अल्लाह के यहाँ मैं प्यारों में नहीं रहूँगा। तो चलिए आगे चलते हैं एक फ़र्ज के बारे में। तकरीबन तरीमा
یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی کنجی کیا ہے؟ نماز کی کنجی وضو ہے۔ تو اس کا ترجمہ تکبیر یہ ہے، اور نماز کو ختم کرنے والا تسلیم یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے۔ تو فائدہ، نماز شروع کرتے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے اسی کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یعنی جو شروع میں کہی جاتی ہے اسی کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے، یعنی شروع میں کہنا فرض ہے۔ تو چلیے آگے جان لیتے ہیں۔ حلال کمائی سے مسجد بنانا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عبادت کے لیے حلال مال سے کوئی عمارت یعنی مسجد بنائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا۔ یعنی حلال کمائی سے، حرام کمائی سے نہیں، حلال کمائی سے کوئی مسجد بنائے گا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے یاقوت اور موتی سے محل بنائے گا۔ تو ایک گناہ کے بارے میں، کیونکہ حلال کمائی آپ کے کسی کام کی نہیں ہے، جب اس کا صدقہ ہی نہیں ہے، اسی کسی کام کی نہیں ہے، آپ کی اولاد بھی اس سے حلال کمائی حرام کو کھا کر نیک نہیں بن پاتی ہے، تو اس حلال کمائی کا کمانے کا کیا مطلب؟ اس کے پیچھے دوڑنے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا۔ جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صحیح راستہ پکڑیے، کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے وہ کھا سکتے، دنیا میں ایس موج بھی خوب کر سکتے، لیکن نہیں، وہ اللہ سے خوف رکھتے، اللہ کے پیارے تھے، اس لیے وہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو چلیے، کیونکہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ حدیث کی باتیں ہمیں ہمت دیتی ہیں، طاقت دیتی ہیں، یہی طاقت ہے ہماری، کیونکہ ہم کسی کے آگے جھکیں گے نہیں کسی بھی حالت میں۔ کیوں؟ یہ بھوک نہ انسان کو جھکا دیتی ہے۔ جب وہ ہمارے صحابہ بھوکے رہ سکتے تھے، روکھا سوکھا کھا کے رہ سکتے، تو ہم بھی رہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم رہ سکتے ہیں، کیونکہ طاقت رکھنی چاہیے انسان کو۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں۔ بہت سے حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے کو بچوں کے خاطر تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا ہے، اگر کوئی بچوں کے خاطر اپنوں کے کسی کے آگے مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ بچوں کا بھوشیہ انسان کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اہم ضروری ہے، کیونکہ بچے دین وہ بنیاد ہے دین کی۔ مطلب اگر ایک بچہ آپ کا صحیح ہے اور دین کے راستے پہ، اچھے راستے پہ کامیاب ہے، وہ پتہ نہیں کتنوں کو کامیاب کرے گا، کتنوں کو صحیح راستے پہ لے جائے گا، تو آپ وہاں غلط نہیں ہو۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں۔ راہ خدا سے ہٹ کر زندگی گزارنا، یعنی راہ خدا سے ہٹ کر زندگی گزارنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اپنی خواہشات کو پیروی کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھٹک جاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھولے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ جو انسان بھٹک گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، جیسے کہ ہم آپ کو دین کی باتیں سنا رہے ہیں، بہت سے لوگ ہماری ویڈیو کو بھی سنیں گے، تو وہ لوگ کیا اپنے آپ میں ہی خدا سمجھتے ہیں خود کو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کیا بکواس ہے، کیا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ساری دین کی باتیں سچ ہے، اور یہ دین کی باتیں کوئی بناوٹی نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے جو اس میں لکھا ہے وہ ہماری زندگی میں آج ہو رہا ہے۔ کیونکہ یہ لکھا گیا ہے نا وہ سچ ہے۔ کیوں؟ انسان بھٹکا ہے، اسی لیے انسان کی زندگی میں دکھ اور مصیبتیں ہیں، کسی بھی نہ کسی روپ میں اس کے زندگی میں دکھ اور مصیبتیں بنی ہوئی ہیں۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ دنیا کی ظاہری حالت دھوکہ ہے، یعنی دنیا کی ظاہری حالت دھوکہ ہے۔ ہم اگر کسی کو دیکھ کے بڑا پیسے والا، کتنے اچھے کپڑے پہننا، کتنی اچھی لگ رہی ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے، کیوں ہم اچھا خاصا پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اچھے کو دیکھ کے ہم دکھی ہو گئے، فالتو میں کیوں ہو گئے؟ کیونکہ ہم بھٹک گئے اس کو دیکھ رہے، کیونکہ ہم نے اپنے اللہ کو نہیں سمجھا، نہ ہی ہم نے خود کو سمجھا، نہ ہی اپنے رسول کو سمجھا۔ کیوں نہیں سمجھا؟ کیوں رسول کو سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں اللہ نے اتنی ساری نعمت نوازی تھی، پھر بھی وہ کسی کے آگے مطلب یہ ایس موج کی زندگی نہیں گزاری تھی، تو ہم کیوں بھٹک رہے ہیں دنیا کے ان حالاتوں میں؟ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا اس پہ شکر ادا کیجیے۔ 2 وقت کی روٹی ہمارے لیے بہت ہے۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور خوشیوں سے نوازے گا۔ کیوں؟ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ سے مانگیے، اللہ آپ کو وہ ساری چیزیں عطا کرے گا جو آپ کو زندگی میں چاہیے۔
तो चलिए दूसरों को देख के ना भटकिए, क्योंकि दुनिया की ज़ाहिरी हालत धोखे का है। यानी चलिए आगे चलते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ये लोग सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी की ज़ाहिरी हालत को जानते हैं और ये आखिरत से बिल्कुल गाफिल है। जो लोग जो दिखावा की ज़िंदगी जी रहे हैं वो बिल्कुल गाफिल हैं आखिरत की ज़िंदगी से। वे दुनिया की ज़िंदगी को जानते हैं, वो दुनिया में हमें मतलब खूबसूरत लगना, दुनिया के लिए ही सब कुछ, उन्हें दुनिया के लिए ही करना, आखिरत के लिए कुछ भी नहीं करना। तो वो सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी को जानते, वो आखिरत की ज़िंदगी को नहीं जानते। तो उनके पीछे ना दौड़िए, चलिए चलते हैं। यानी इंसान सिर्फ दुनिया की चीज़ों को जानते हैं और इसी को हासिल करने की फ़िक्र में लगे रहते हैं। इन्हीं से पता ही नहीं है कि इसके बाद दूसरी ज़िंदगी आने वाली है। इन्हें ये पता ही नहीं इसके बाद दूसरी ज़िंदगी आने वाली है और वो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है। लिहाजा दुनिया में लगने की बजाय आखिरत की तैयारी में मशगूल रहना चाहिए। यानी वहाँ हमें ये हमारे लिए सिर्फ 1 मिनट है दुनिया की ज़िंदगी, क्योंकि पलक झपकते ही ख़त्म हो जाती है। और जहाँ हमें मरने के बाद रहना यानी आखिरत, उसको अपने संवारने में लगिए, क्योंकि दुनिया की ज़िंदगी धोखे का घर है। तो चलिए आगे चलते हैं। जहन्नुम का कुआं, यानी जहन्नुम का कुआं, इसके बारे में जान लेते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुम में एक वादी है और उस वादी के एक कुआं है जिसको हसब कहा जाता है। अल्लाह ताला ने लाजिम कर लिया है कि वो इसमें हर जाबिर जालिम शख्स को ठहराएगा। यानी जो जालिम शख्स है ना, हर जालिम शख्स को उसमें ठहराएगा, जो कुआं है जहन्नुम में। तो चलिए आप तो तब भी नबी से इलाज के बारे में जान लेते हैं। हज़रत उस्मान रज़ा बिन अबी बकरी रज़ा कहते हैं कि मेरी गर्दन में एक फोड़ा निकल आया जिसका जिक्र हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे खोल दो, फोड़ दो, यानी इसे खोल दो, यानी इसे फोड़ दो और निचोड़ मत, वरना गोश्त खाएगा। इसे छोड़ो मत, ये गोश्त को खा जाएगा। यानी इसे फोड़ दो और निचोड़ के जो इसके अंदर है उसे निकाल दो। अगर आप इसे फोड़ोगे नहीं, इसके अंदर से जो मवाद है उसे नहीं निकालोगे, तो ये अंदर से गोश्त को खा जाएगा, तो वरना गोश्त को खाएगा और खून चूसेगा, यानी इसका खराब मादा अगर वक्त पर ना निकाला गया तो जख्म और बढ़ जाएगा। जख्म और ज़्यादा बढ़ा कर गोश्त और खून के बिगाड़ का जरिया बनेगा। यानी इसे जल्दी से नहीं निकाला गया इसको, तो ये और ज़्यादा गोश्त को खा जाएगा, खून को खाएगा, ये और ज़्यादा बिगाड़ का वो बनेगा। तो यानी आपका फोड़ा ऐसा है कि आप फोड़कर उसकी रात और पीप को निकाल सकते हो आपके, तो उसको निकाल दीजिए, फोड़ दीजिए, नहीं तो आप डॉक्टर के पास जाकर उसे दिखा लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी के बर्तन में जब कुत्ता मुंह डाल दे तो उसे 7 मरतबा धो और साफ से पहले उसे मिट्टी से मल कर साफ करो। यानी धोखे से आपके बर्तन में कुत्ता मुंह डाल जाए, यानी सूख कर चला जाता है, तो उसे पहले मिट्टी से धो, फिर 7 मरतबा धोकर उसे पाक करो। तो चलिए चलते हैं आगे। सिर्फ 5 मिनट का मरतबा कुरान व हदीस की रोशनी में, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण बातें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी इस वीडियो में। यानी हदीस ये बहुत ही खूबसूरत है, इसमें एक एक वर्ड को इतनी अच्छे तरीक़ा से समझा गया है, एक एक लफ्ज़ को, कि अगर इसको आप ध्यान से सुनते हो तो आपकी ज़िंदगी को इतनी अच्छी तरीक़ा से आप बदल सकते हो, खुशियों में बदल सकते हो। थोड़े में ही खुश रहना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास हो जाता है, क्योंकि आप जिसके पीछे दौड़ रहे हो ना, वो चीज़ आपकी है ही नहीं है। फालतू में आप दौड़े जा रहे, जब एक दिन थक जाओगे तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, जो आपके पास था वो भी निकल जाएगा। तो जो आपके पास है उसमें ही आप खुश रहिए।
تو چلیے یہ سب چیزیں ہمیں کہاں سے ملتی ہے، طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ ہمیں اپنے صحابہ سے، نبیوں سے، اللہ تعالیٰ سے ہی ملتی ہے طاقت۔ تو چلیے چلتے ہیں آگے۔ اسلامی تاریخ حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت و حکومت۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں نبوت اور حکومت دو الگ الگ خاندانوں میں چلی آ رہی تھی۔ یہودی کے خاندان میں نبوت اور ابراہیم کے خاندان میں حکومت و سلطنت ہوتی تھی، یعنی ابراہیم کے خاندان میں حکومت و سلطنت ہوتی تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے وہ پہلے شخص ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور حکومت ایک ساتھ عطا کیا تھا، یعنی نبوت اور حکومت ایک ساتھ عطا کی تھی داؤد علیہ السلام کو، تو عطا کیا تھا۔ وہ پیغمبر اور رسول ہونے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے حاکم بادشاہ بھی تھے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو از سر نو